بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بارے میں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ کا نام عائشہ صدیقہ اور حمیرہ آپ کا لقب ہے۔ ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ ام رومان آپ کی والدہ کی کنیت تھی اور قبیلہ غنم بن مالک سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد نے طلوع اسلام سے قبل نہ کبھی کفر و شرک کی آواز سنی۔ اس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہے کہ جن کے کانوں نے کبھی کفر اور شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو میں نے ان کو مسلمان پایا۔ بابالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیعس تھی۔ وائل کے بھائی افلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی چچا کبھی کبھی آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے بھی آتی تھی۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے یہ شرف صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ جبیر بن موتم کے صاحبزادے سے منسوب تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے کہا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ تو چونکہ یہ قسم کی وعدہ خلافی تھی، بولے کہ جبیر بن موتم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن موتم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئیں تو گھر میں اسلام کا عقد آ جائے گا، قدم بڑھ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خولہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عقد کر دیا۔ آپ کا درہم 500 حق میں مقرر ہوا۔ یہ سن 10 ربیع کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 یا 9 برس کی تھیں۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا واقعہ یوں بیان فرماتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والی ایک خواتین آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھایا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 40۔ محترم سامعین، نکاح کے بعد مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 3 سال تک رہا۔ سن 13 نبی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے اور اہل و عیال کو دشمنوں کے نرخے میں چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن ارقیط کو بھیجا کہ ام رومان، اسماء اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو لے آئیں۔ مدینہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ مرض سے آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد صحت یابی ہوئی تو ام رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 9 سال کے قریب تھی۔ آپ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ام رومان نے آواز دی اور ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئی۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ یہ گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ بحوالہ صحیح بخاری و تزویج عائشہ وسیلۃ النبی جلد نمبر 2۔ آپ کا نکاح شوال میں ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم ادا کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے عرب کے بعض بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی۔ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر جب خولہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو صرف مذہبی بھائی ہو۔ اہل عرب شوال میں بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ زمانہ قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا۔ یہ قسم کی بیماری ہے، اس لیے لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ محترم سامعین، غزوات میں سے صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے بحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ النور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بنی مستلق یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی میں ان کا ہار کہیں گر گیا۔ پورے قافلے کو اترنا پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ پریشان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی اور تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہوئے۔ اسید بن حفین نے کہا کہ اے آل ابو بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ اسی لڑائی میں واقعہ افق پیش آیا۔ افق کہتے ہیں جھوٹے کو، یعنی منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا دی۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو نہایت تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، لیکن جس واقعے کی نسبت قرآن مجید میں مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بالکل افطرا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چندنا ضرورت تو نہیں تھی۔ سن 9 ہجری میں واقعہ تحریم اور واقعہ الہ بھی پیش آیا، اور واقعہ تحریم کی تفصیل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم ان کی سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ البتہ واقعہ الہ کی تفصیل اس مقام پر یوں کی جاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن گویا کہ شرف صحبت کی برکت سے تمام ابنائے جسم سے ممتاز ہو گئی تھیں، تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی۔ خصوصاً وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور مال غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ادنا سا حصہ بھی ان کی راحت اور آرام کے لیے ان کو کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کے صبر قناعت کا جام لبریز ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ادھر ادھر آپ کی بیویاں بیٹھی ہیں اور توسیع نفقہ کا تقاضا ہے۔ دونوں اپنے صاحبزادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہیں دیں گے۔ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اپنے مطالبے پر قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون کی خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد فرما دیا کہ میں 1 مہینے تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نہیں ملوں گا۔ اتفاق یہ کہ اسی زمانے میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا۔ آپ نے بالائے خانہ پر تنہا نشیری اختیار کر لی۔ واقعات کے قرینے سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آپ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو طلاق دے دی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر عمر فاروق پکارے اللہ اکبر۔ جب الہ کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر گیا تو آپ بالا خانہ سے نیچے آئے۔ سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک دن گنتی تھیں۔ بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے۔ آپ نے فرمایا مہینہ کا بھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرما دیں۔ سورہ احزاب میں آیت مبارکہ موجود ہے، کہہ دو کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں رخصتی دے کر عزت اور احترام کے ساتھ دنیا کے بہترین سے بہترین چیز تمہیں دے دوں، اور اگر تم خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابدی زندگی کی راحت کی طلبگار ہو تو خدا نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح بالکل نہیں ہو۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام معاملات میں پیش تھیں، آپ نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتی ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 793۔ ربیع الاول سن 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ 13 دن بیمار رہے، جن میں 8 دن آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں اقامت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آپ مقیم تھے تو آپ نے باقی ازواج مطہرات سے یہ بھی کہا کہ آخری جو دن ہے میری زندگی کے، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ آپ کا مرض اس قدر بڑھ گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ آپ کا چلنا مشکل ہو گیا تھا۔
حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو تھام کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں لے آئے. وفات سے تقریباً 5 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں. آپ نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیں، وہ تو لوگوں کی خیرات کے لیے رکھی ہوئی ہیں. محترم سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب تندرست تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کرے یا حیات دنیا کو ترجیح دے. اس حالت میں اکثر آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہتے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم، اور کبھی آپ یہ فرماتے تھے اللہم فی الرفیق الاعلی. وہ سمجھ گئی کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے. وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی. مسواک کی طرف نظر آپ نے جمائی اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے چبا کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک آپ کو دی تو آپ نے مسواک کی اور اس کے بعد آپ کی روح پاک عالم اقدس میں پرواز کر گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اقدس تکیے پر رکھ دیا اور وہ رونے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابواب مناقب کا سب سے زریں باب یہ ہے کہ ان کے حجرے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننا بھی نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میت مبارک ہے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ایک گوشے میں سپرد خاک کی گئی. چونکہ ازواج مطہرات کے لیے خدا نے دوسری شادی ممنوع قرار دی تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سگینہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 48 سال بیوگی کی حالت میں بسر کیے، یعنی بیوہ ہونے کی حالت میں. اسی زمانے میں ان کی زندگی کا مقصد واحد قرآن اور حدیث کی تعلیم تھا، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ پھر کبھی اور ویڈیو میں کر دیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 2 برس بعد سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سایہ شفقت بھی بالکل محروم ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. انہوں نے جس قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کی وہ خود اس طرح سے بیان فرماتی ہیں، عمر ابن خطاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 10-10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وظیفہ 12,000 تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی. باوالا مستدرک حاکم. حضرت علی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 18 سال زندہ رہیں اور یہ تمام زمانہ سکون اور خاموشی میں گزارا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا آخری زمانہ آیا. رمضان سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی. اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 67 سال تھی اور وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا. قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر نے آپ کو قبر میں اتارا. اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اسی لیے انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. آپ کی کنی امی عبداللہ آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جن کو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. یہ آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی اور آپ کی بہن تھی. یہ عبداللہ ان کے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی کنی امی عبداللہ ہے. محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں میں مکمل کرتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی بایوگرافی، تاریخ اور سیرت کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.